بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے 2 سالوں کے گناہ معاف فرمائے گا، ایک جو ہو چکے، ایک جو آئندہ ہونے والے ہیں، پہلے گزرا ہوا سال اور آئندہ سال، اس ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسی اللہ کی رحمت ہے، ابھی وہ گناہ تم نے کیے بھی نہیں، میرے اللہ تمہارے کرنے سے پہلے ہی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو یہ یوم عرفہ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کون سا ہے؟ کیا جس دن حاجی عرفات کے میدان میں پہنچے اس دن کا روزہ ہے یا 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہر ایک شخص اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے رکھے گا۔ حدیث میں تو یوم عرفہ آیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آپ نے حدیث یہ ارشاد فرمائی، آپ عرفات کے میدان میں تھے، تو آپ نے فرمایا صوم یوم عرفہ۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یوم عرفہ سے مراد جس دن حاجی عرفات میں پہنچیں، اگر ہم اس کا یہ مفہوم لیتے ہیں تو اسلام ایک عالمگیر مذہب نہیں بنتا۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، ایسا مذہب ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا ہر انسان ہر حدیث پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ عرفات کا روزہ اس وقت رکھنا ہے جب حاجی عرفات میں پہنچے، تو ایک سمپل سی بات ہے، موریتانیہ ایک ملک ہے، موریتانیہ اسلامی ملک ہے، یہ ایسا ملک ہے کہ اس میں اکثر طور پر جس طرح ہمارا اور سعودی عرب کا ایک دن کا فرق رہتا ہے نا، اس طرح اس کا چاند اکثر طور پر سعودی عرب سے پہلے نظر آتا ہے۔ تو کیا وہ عید والے دن روزہ رکھیں گے؟ صوم یوم عرفہ کا مطلب اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ جس دن حاجی عرفات میں پہنچیں گے تو ان کی تو عید ہوگی، وہ قربانیاں کر رہے ہوں گے، ان کی 10 ذو الحجہ ہوگی، تو کیا وہ عید والے دن روزہ رکھیں گے؟ اور اگر کہا جائے نہیں، تو پھر اسلام کیسا مذہب ہے کہ کتنے ہی ماننے والوں کو اس ثواب سے محروم کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، سعودی عرب اور امریکہ کا 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ جس وقت حاجی عرفات میں پہنچے ہوتے ہیں نا، اس وقت امریکہ میں رات ہوتی ہے، تو کیا وہ رات کا روزہ رکھیں گے؟ نہیں، رات کا تو روزہ نہیں ہے، لا محالہ لازمی طور پر یا اس رات سے پہلے رکھیں گے یا اس رات سے بعد میں رکھیں گے۔ تو پھر تو صوم یوم عرفہ وہ کدھر گیا کہ حاجی جس وقت عرفات میں موجود ہو وہ کدھر جائے گا؟ اگر وہ پہلے اور بعد میں رکھ سکتے ہیں تو پھر کہاں کریں گے؟ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ دنیا والے اس کے اوپر عمل کرنے سے پریشان رہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کے اوپر ایک ہی وقت میں سب کے لیے آسانی بھی پیدا کرتا ہے اور عمل کرنے کا موقع بھی مہیا کرتا ہے۔ تیسری بات، اگر ہم ان کے ساتھ ہی روزہ رکھتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، وہ یہ کوئی نہ کہے کہ جناب دوسروں کو چھوڑے، اپنی بات کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ جس وقت ہم نے روزہ رکھنا ہے اس وقت ابھی عرفات والے تو مینا میں ہوں گے، کیونکہ اس وقت ابھی رات ہمارا 2 گھنٹے کا فرق ہے نا، تو پھر کیا ہم اس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم مینا والے ابھی مینا میں ہیں اور ہم روزہ رکھ لیں اور ابھی وہ عرفات میں ہی ہوں اور ہم چھوڑ دیں، کیونکہ 2 گھنٹے پہلے ختم کرنا ہے نا ہم نے روزہ، 2 گھنٹے پہلے ہمارا ختم ہوتا ہے نا، تو پھر اس وقت کیا ابھی عرفات میں وہ ہیں اور ہم نے روزہ ختم کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اپنے علاقے کی رویت اور اپنی اپنی تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، چاہے ان کا پہلے آ جائے، چاہے ان کا بعد میں آ جائے، چاہے ان کا ساتھ میں آ جائے، کیسے بھی ہو، ہر شخص اپنے علاقے کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کی وجہ سے میرے اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب یہ گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟
جیسی اللہ سے نیت کر لو گے، ارادہ رکھ لو گے، اللہ کے بارے میں خیال رکھ لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ صرف یہ کہنا کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، اور یہ کہنا کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ تبھی معاف ہوتے ہیں جب معافی مانگی جائے، یہ غلط ہے، اس کے بغیر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو بندہ 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدی، صرف اتنا کلمہ صبح کے وقت یا شام کے وقت، سبحان اللہ و بحمدی، حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو سارے ختم۔ تو کیا صغیرہ اتنے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ جو آدمی حج کر کے آتا ہے، اس کا حج قبول ہو گیا تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی والدہ کے بطن سے دنیا میں آیا۔ تو حج کی وجہ سے بھی تو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو ابھی تو اس نے معافی مانگی ہی نہیں۔ اسلام قبول کرتا ہے یار، زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ہجرت کی وجہ سے۔ ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت کی وجہ سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو کیا معافی مانگی ہے؟ یہ جو سوچ ہے نا کہ کبیرہ گناہ صرف معافی کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے، معافی کی وجہ سے بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک روزہ رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں، آنا عند ظن عبدی بھی، میرے اللہ تو خود کہتے ہیں میرے بارے میں جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہو جاؤں گا۔ تو ایک روزہ رکھ کے یہ خیال کرو، اے میرے اللہ میں تیری اس رحمت سے پر امید ہوں کہ تو میرے ایک روزے کی وجہ سے میری زندگی کے پچھلے ایک سال کے اور آئندہ سال کے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یقیناً میرے اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔